ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاء رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لیتطوعنها رضا لطالب العلم وان العالم لیستغفر له من فی السماوات وفی الارض والحیتان فی الجوف الماء۔ وان فضل العالم للعابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی وسمع الترمذی قیس بن کثیر۔ حضرت کثیر بن قیس سے روایت ہے، کہا میں دمشق کی مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے ابو الدرداء میں تیرے پاس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں اور ایک حدیث کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور میرا کوئی اور کام نہیں، صرف ایک حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق آیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے وہ جو انہوں نے حدیث پاک پوچھنی تھی وہ پتہ نہیں کون سی وہ جس کو طلب کرنا چاہتے تھے، تو جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں صرف آپ کا ایک ارشاد سننے کے لیے یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں اور کوئی کام نہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو علم طلب کرنے کے لیے راہ پر چلے اللہ اسے جنت کے راستوں سے راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے اپنے بازو طالب علم کی رضامندی کے لیے بچھاتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، حتیٰ کہ جو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر اس قدر ہے جس قدر 14ویں رات کی چاند کی تمام ستاروں پر، اور تحقیق علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء دینار اور درہم اپنے ورثہ میں نہیں چھوڑ گئے، ان کا ورثہ علم ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے کامل حصہ لے لیا۔ احمد نے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بندہ مدینہ منورہ سے چل کر ان کے پاس دمشق پہنچا، کیونکہ صحابہ کرام روئے زمین پر پھیل گئے تھے اللہ کے دین کو لے کر، اور ایک عالم کو اللہ کے نام سے انہوں نے آشنا فرمایا۔
عہد صحابہ میں عرب سے چل کر افغانستان فتح ہوا اور افغانستان سے ایک درہ چین کو جاتا ہے جس کی بلندی 16,000 فٹ ہے۔ آج بھی اس درے سے لوگ 16 ہے یا 18 ہے مجھے صحیح یاد نہیں، وہاں گرمیوں میں بھی برف جمی رہتی ہے اور صدیوں کی جمی ہوئی ہے، ہر سال اوپر جمتی رہتی ہے، اور گرمیوں میں اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، شک ہو جاتی ہے، لیکن دن کو جو بخارات اٹھتے ہیں وہ رات کو برف بن کے برس پڑتے ہیں، تو وہ بڑی بڑی دراڑیں بن جاتی ہیں، لیکن اوپر پھر برف سے ڈھک جاتی ہیں، تو وہ طے پتلی ہوتی ہے۔ تو گرمیوں میں جب اس درے سے لوگ گزرتے ہیں تو آگے 2-4 مویشی رکھتے ہیں، جہاں سے وہ پھٹتی ہے برف کو مویشی نیچے چلا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ دراڑ ہے، ورنہ بندے غرق ہو جاتے ہیں۔ اس درے سے گزر کر چین کے مشرق میں بھی صحابہ کرام کے عہد کی مسجد ہے، آج تک ہے، ہندوستان تک، سری لنکا تک، مغرب میں کہاں تک، افریقہ تک یہ دین صحابہ کرام کے عہد میں پہنچا، بلکہ آج جتنی اسلامی ریاستیں باقی ہیں اور کفار انہیں مٹا نہیں سکے، یہ وہ زمین ہے کرۂ ارض پر جس پر صحابہ نے دین پہنچایا، اور یہ ان کی برکات کہ جہاں جہاں انہوں نے دین پہنچایا وہاں سے مٹ نہیں سکا، کافر نہیں مٹا سکے، مسلمان اگرچہ چھوڑ چکے ہیں، اس پہ صحیح عمل نہیں کرتے، لیکن باعمل بھی اللہ کے بندے ہیں، مساجد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، حدیث بیان ہو رہی ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔ تو کتنی محنت کرتے تھے کہ وہ مدینہ منورہ میں تھا وہ شخص، تو کسی نے بتایا کہ ایک صحابی دمشق میں ہیں، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو وہاں سے اس دور میں جو پیدل کا زمانہ تھا یا اونٹ گھوڑے کا زمانہ تھا، چل کر دمشق پہنچے اور عرض کی کہ میں آپ کے پاس حضور کی حدیث سننے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ حدیث کون سی تھی اس کا ذکر یہاں نہیں ملتا، تو انہوں نے اس کے سفر کے بارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہ پہلے اسے سنا دیا، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ علم طلب کرنے کے لیے جو راہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، یعنی تو نے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کیا، تو یہ علم کے لیے سفر کرتے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عقائد اور عبادات بتائیں، یہی دین ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس سے پہلے دنیا آشنا نہیں تھی۔ انبیاء مبعوث ہوئے، ہر نبی نے یہ انقلاب برپا کیا، لیکن ہر نبی نے اپنے دائرے نبوت کے اندر اور مخصوص قوم جس کی طرف وہ مبعوث ہوا۔ جب حضور مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی بعثت سارے جہان، روئے زمین کی ساری آبادی اور سارے زمانوں اور قیامت تک کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کی بنیاد رکھی کہ جو بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق اور بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق، تمام امور کو واضح کر دیں۔ اللہ پر عقیدہ، ایمان، آخرت، قرآن، کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کیا ہوگا، عبادات کیا ہیں، فرائض واجبات، سنن نوافل کیا ہیں، لوگوں کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، بڑا چھوٹا، والدین، بزرگ،
ددھیال ننہال سسرال سب کے ساتھ تعلقات، وہاں سے لے کر عدالتیں، معاشی نظام، حکومت کیا ہوگی، سیاست کیا ہوگی، قومی ملکی معاملات کیسے چلائے جائیں گے، بین الاقوامی معاملات میں مسلمان کا کردار کیا ہوگا، یہ سارا علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، ریاست آپ نے بنائی، حکومت اسلامی بنائی اور اس سارے کو عملاً نافذ فرمایا۔ ریاست بن گئی، دین نافذ ہو گیا، حکومت بھی بن گئی، عدالتیں بھی بن گئیں، فوج بھی بن گئی، جہاد بھی ہوئے، غزوات بھی ہوئے، علاقے فتح بھی ہوئے، دشمن سے سلوک کیا کرنا ہے، کس حد تک جائز ہے، کہاں رک جانا ہے، دوستی کیا ہے، رشتہ کیا ہے، ناطے سارا، اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق، عبادات، معاملات، اللہ کی کتاب، سارا عملاً حضور کی حیات مبارکہ میں پورے جزیرہ نما عرب پر نافذ ہو چکا تھا۔ تب ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج ہم نے اس کے حصے بنا لیے ہیں۔ کوئی علوم دنیا سیکھتا ہے، سیاست سیکھتا ہے اور فنون سیکھتا ہے، ادب پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، انجینئرنگ پڑھتا ہے، مختلف شعبے سیاسیات پڑھتا ہے، تاریخ کا فاضل بنتا ہے، لیکن وہ دین نہیں پڑھتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ سارا کچھ اسے بے دینی کی طرف لے جاتا۔ ایک شخص دین پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، دینی علوم میں مہارت حاصل کرتے عمر کھپا دیتے، آدھی عمر پڑھتا رہتا ہے، پھر آدھی عمر پڑھاتا رہتا ہے، لیکن وہ دنیاوی فنون کی طرف نہیں جاتا۔ آدھا علم اس نے بھی ضائع کر دیا۔ معاشرے کو اس سے کیا فائدہ پہنچا، ملک کو، قوم کو، ریاست اسلامی کو کیا فائدہ پہنچا۔ آج آدھی دنیا پر اسلامی ریاستیں ہیں، 56-57 ریاستیں جو ہیں خود مختار مسلمانوں کی ریاست، اسلامی ریاستیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی، سوائے ایک ریاست جو یہ مڈل ایسٹ میں یا عرب میں ہے، ان میں کہیں اللہ کا قانون، اللہ کی حدود نافذ نہیں ہے۔ کیوں؟ ارباب اختیار دین پڑھتے نہیں، اسے واقف ہی نہیں، اور دیندار ان ساری ریاستوں میں موجود ہیں، لیکن وہ سیاسیات اور یہ علوم دنیا نہ پڑھتے ہیں، نہ اس طرف آتے۔ قوت نافذہ ان کے پاس ہے جنہیں دین نہیں آتا، اور جن کے پاس دین ہے وہ قوت نافذہ سے محروم بیٹھے۔ تو میرے بھائی، دین صرف ان دو چیزوں کا نام نہیں، دینی علم نام ہے دنیا کے فنون بھی جانتا ہو، دین کے فنون بھی جانتا ہو، تعلق مع اللہ، مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارا دینی علم بھی ہو، دنیاوی فنون بھی ہوں، اور اس کے ساتھ وہ کیفیات بھی ہوں جو علم سے دل پر وارد ہوتی ہیں، کیونکہ علوم نبوت جو ہوتے ہیں وہ دماغ میں نہیں ہوتے، ان کا مصدر دل ہوتا ہے۔ اگر صرف دماغ میں رہیں گے، دل خالی رہا، تو پھر علوم نبوت سے بھی دولت دنیا کمائے گا، جو سب سے بڑا جرم ہے۔ تو وہ لوگ کیا تھے اور ان کا خلوص کیا تھا اور ان کی طلب کیا تھی کہ ایک حدیث پاک کے لیے اس نے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کیا، اپنا روزگار چھوڑا ہوگا، اپنا کاروبار چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مدینہ منورہ سے دمشق جانا اس زمانے میں اور واپس آنا تو میرا خیال ہے سال بھر کا کام ہوگا کم از کم آتے جاتے۔ تو پھر انہوں نے اسے نوید سنائی
کہ جو اللہ کے دین کے علم کی طلب میں نکلتا ہے، اللہ کے دین سے علم سے مراد یہ جو میں نے تشریح کیا یہ ساری ہے، اس کا ایک جز نہیں۔ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ علماء اس کی ترجیح کرتے ہیں کہ فرشتے اس کے ہمراہ پر سمیٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے خیریت سے پہنچاتے ہیں۔ یہ شرع لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے بھی ہوں تو بھائی ہمیں تو خبر نہیں، اللہ کی مرضی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو علم حاصل کرتا ہے عالم کے لیے جو مخلوق جتنی آسمانوں میں اور جتنی مخلوق زمینوں میں، یعنی اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر کی مخلوق مچھلیاں تک، یعنی پانی میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے۔ زمینوں آسمانوں کی ساری مخلوق، چاند ستارے فرشتے اور جو اللہ کی مخلوق ہے، ستارے سیارے، زمین پر طرح طرح کی درخت، شجر حجر، پہاڑ پتھر، پانی، خود پانی، ہر چیز پانی کی مخلوق، ہر چیز اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کی مخلوق، پانی کے اندر مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کرنا معمولی بات نہیں ہے، حلال کھانا، سچ بولنا، عبادت کیا ہے؟ عملی زندگی میں اللہ کریم کی اطاعت پہ کاربند رہنا۔ صرف نمازیں پڑھنا یا صرف روزے رکھنا عبادت نہیں ہے۔ نماز و روزہ بھی تب مقبول ہے کہ رزق حلال ہو، حرام کھا کر کون سی نماز ہوگی، جھوٹ بول کر کون سا روزہ ہوگا۔ تو ساری شریعت کی پابندی کر کے پھر وظائف پڑھتا ہو، منزل پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، مجاہدہ کرتا ہو، لیکن خود ہی خود سب محنت کرتا ہو، تو اس پر ایک عالم کی فضیلت جو ان ساری کیفیات کو جانتا ہو ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی ستاروں۔ وہ بھی ایک ستارہ ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ستارہ کسی کو روشنی نہیں کر سکتا۔ چاند نکلتا ہے تو کائنات میں روشنی اور ٹھنڈک اور سکون بکھیر دیتا ہے۔ جب آدمی ان علوم سے بہرہ ہوتا ہے تو ایک کائنات کے سینوں تک وہ ٹھنڈک پہنچتی ہے، بے شمار قلوب کو سیراب کرتا ہے، بے شمار لوگوں تک قرآن و حدیث کے فیوزات پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا جو صرف اپنی ذات کے لیے عبادت کرتا رہتا ہے اچھی بات ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، عقائد صحیح ہے، عبادت صحیح ہے، بدعات کے قریب نہیں جاتا، سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، فرائض سنن واجبات نوافل اپنی جگہ ادا کرتا ہے، دن رات مجاہدہ کرتا ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی ستارہ ہے۔ لیکن 14ویں رات کا چاند پھر چاند، تو جو یہ فنون اور علوم حاصل، جو علم حاصل کرتا ہے، علم سے مراد وہ سارے فنون کا جمع ہے۔ وقت آئے تو اذان دے سکے، نماز پڑھا سکے، وضو کا طریقہ بتا، لڑنا پڑے تو بندوق اٹھا سکے، توپ چلا سکے، گاڑی چلا سکے، جہاز اڑا سکے، حکومت کرنی پڑے، عدالت میں بیٹھنا پڑے تو انصاف کر سکے، اسے قانون آتا ہو، سچ جھوٹ میں تمیز کر سکے، جہاد کرنا پڑے تو فنون جانتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا سے ٹرینڈ لوگ بھرتی کیے تھے؟ سارے فنون صحابہ ہی نے نہیں کی، سارے کام صحابہ ہی نے انجام دیے تھے اور بہت بڑی سلطنت بنا دی تھی۔
اور اس میں انصاف قائم کر کے دکھایا تھا، امن قائم کر کے دکھایا۔ اور فرمایا یقیناً علماء وہ عالم جو پورا علم حاصل کرتے ہیں کیفیات کے ساتھ، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یقیناً علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اس لیے کہ نبی کوئی دولت دنیا وراثت میں نہیں چھوڑتے، دینار و درہم نہیں چھوڑتے۔ انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے۔ تو جسے اللہ نے وہ علم عطا کیا اس نے نبی کی وراثت سے حصہ پایا، وہ نبی انبیاء کا وارث ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے حصول علم کی، لیکن کامل علم ہے علم الادیان و علم الابدان، نارمیٹو سائنسز اور فزیکل سائنسز، عقائد، اعمال، کردار اور دنیاوی معاملات، صحت، بیماری، سیاست، حکومت، عدالت، معیشت، ان سب کو جب جمع کیا جائے تو العلم بنتا ہے، سارا علم بنتا ہے، کیونکہ یہ ساری برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو صحابہ نے حاصل کی، اور انہی پر ریاست اسلامی کو استوار کیا جس نے روئے زمین پر انقلاب برپا کر دیا۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ وآل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجرہ حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس والناس الخیر، رواہ الترمذی ورواہ الدارمی۔ عن مقبول مرسل لم یذکر رجلان وقال فضل العالم علی العبد کفضلی علی ادناکم، ثم تلا هذه الآیہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وسرد الحدیث الی آخر۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں کا ذکر کیا گیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک شخص بہت عابد ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، فرائض، نوافل، سنن، ہر چیز وقت پر ادا کرتا ہے، اور دوسرا اس نے علم حاصل کیا ہے، عالم ہے۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ عالم عبادت نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ عالم فرائض، سنن، واجبات، ضروری عبادت ادا کر کے باقی وقت حصول علم میں اور علم پڑھنے اور پڑھانے اور آگے بانٹنے میں اور اس پر عمل کرنے اور سکھانے میں لگاتا۔ عابد فرائض سنن ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتوں میں سارا وقت اپنی جان کے لیے، محنت کے لیے، مجاہدے کے لیے صرف کرتا رہتا ہے۔ یہ فرق ہے عالم اور عابد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین آدمی پر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ذات اقدس سے کائنات کو فائدہ پہنچا اور رہتی دنیا تک پہنچتا رہے گا۔ جب تک سورج طلوع غروب ہو رہا ہے تب تک آپ کا پیغام حق پہنچتا رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، جہاں کوئی کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور ہی کی برکات ہے، آپ کا تعلیم فرمایا۔ عالم علم حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے، پھر اسے آگے پہنچانے میں محنت کرتے اور وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اس کے طالب علم، اس کے سیکھے ہوئے کہاں کہاں سکھاتے، کہاں کہاں وہ برکات پہنچتی ہیں۔ عابد ساری محنت اپنے ذات کے لیے کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ متعدی نہیں ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔
عالم کے علم کا فائدہ بہت سی مخلوق کو ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس کے لیے فرشتے، اہل آسمان، اہل زمین، حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اب اہل علم کو، علماء حضرات کو یہ انعام بہت بڑا ہے۔ اب اگر ہم اپنی تقریروں سے، اپنے بیانات سے، اپنی تبلیغ سے دنیا حاصل کرنا چاہیں تو پھر یہ بات تو جاتی رہے گی، پھر مقصد دنیا ہوگا۔ یہ تب تک ہے جب تک مقصد رضائے الہی ہے۔ جب مقصد رسول دنیا ہوگا تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا کے چند سکے جن کا اعتبار نہیں کہ ملیں گے یا نہیں، مل گئے تو ہم استعمال کر سکیں گے یا نہیں، یا استعمال کیے تو بھی فنا ہو جائیں گے۔ اور پھر آخرت میں وہی بات، جہنم کی آگ پہلے شہید، عالم اور سخی سے جلائی جائے گی۔ میں نے یا اللہ علم حاصل کیا، میں نے مخلوق فرمایا تو نے تو اپنی شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا مقرر ہے، بڑا اچھا قاری ہے، لوگوں نے کہہ دیا، میرے لیے کیا لائے؟ تو اس احتیاط کے ساتھ کہ جو علم اللہ کے لیے حاصل کرے اور ساری عمر اللہ کی رضا کے لیے پہنچائے، فرمایا اس کے لیے تو آسمانوں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوق، چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں بھی دعا کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پھیلانے کا سبب حضور کی بارگاہ کا خادم ہے، اس لیے ترمذی اور دارمی نے مکحول سے مرسل روایت کی ہے۔ مرسل روایت اس کو کہتے ہیں جو تابعی سے روایت ہو اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی نہ ہو اور درمیان کی کڑی بیان نہ کی ہو، اسے مرسل کہتے ہیں۔ کہ دو شخصوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی عظمت کا ادراک، خشیت الہی انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں علم نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر آخر تک یہی حدیث انہوں نے بھی بیان فرمائی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتوکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا آتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ تمہارے تابع ہیں۔ حضور اپنی مجلس میں فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے حضور کے سامنے صحابہ کرام، تو آپ فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر جو دین پھیلے گا اس کے امین تم ہو، مخلوق تمہارے پیچھے چلے گی۔ میری نبوت، میری رسالت، قرآن کے قرآن ہونے کے، حدیث کے حدیث ہونے، سنت کے سنت ہونے، واجب نفل کے گواہ تم ہو، میرے ارشادات کے امین تم ہو۔ لوگ تمہارے باقی مخلوق قیامت تک آنے والی وہ تم سے دین سیکھے گی۔ لوگ زمین کے اطراف سے تمہارے پاس دین کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا روئے زمین پر جسے دین کی طلب ہوگی وہ دین تم ہی سے لے گا، کیونکہ تمہارے پاس سارا دین ہے، تم موجود ہو، میرے براہ راست شاگرد تم ہو۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے حق میں میری وصیت قبول کرو بھلائی کی۔
یعنی میری اس بات کو یاد رکھنا، انہیں دین سکھانا، حقیقی صحیح تعلیم دینا، ان کی بھلائی چاہنا۔ گویا علماء کے لیے قیامت تک حضور فیصلہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے مخلوق کی بھلائی چاہنا، اپنے فائدے کے لیے نہ لگ جانا کہ مجھے پیسے مل جائیں، لوگ میرے پاؤں چومیں، لوگ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، اس میں نہ پڑ جانا۔ میں دولت جمع کر لوں، میں بڑا ہو جاؤں، لوگ مجھے سجدے، لوگ تو سجدے کروا رہے ہیں یار، کیا فائدہ اس دینداری کا اور اس مرشد بننے کا، اس پیر بننے کا، جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کر کے تم پروردگار بن کے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا انہیں یہ میری وصیت ہے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، بھلائی سکھانا، اچھائی کی تربیت کرنا، اور فرمایا میری رضا کے لیے کرنا، میری امانت ہے علماء کے پاس، میری طرف سے پہنچانا۔ اب جب بات حضور کی طرف سے پہنچائی جائے گی تو اس میں بھلا کوئی ہیرا پھیری، کوئی خیانت، کوئی بددیانتی ہو سکتی؟ اسے باپ کی جاگیر نہ سمجھ لینا، اس سے دنیا کمانے میں نہ لگ جانا، اس سے اپنی بڑائی منوانے میں نہ لگ جانا۔ میری امانت ہے، میری وصیت ہے، میرا ارشاد ہے تمہارے پاس، ان کی بہتری، ان کی بھلائی کے لیے میری طرف سے پہنچانا۔ اللہ اللہ اللہ۔ عن ابی ہریرہ قال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ دالۃ الحکیم فیس وجدها فهو احق بها، رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب ابراہیم ابن الفضل راوی ضعیف یضعف فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانا آدمی کی گم شدہ دولت ہے۔ ایک جگہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ دانائی مومن کی گم شدہ دولت ہے، وہ کہیں سے بھی ملے لے لو۔ جیسے ایک چیز گم ہو جائے تو کسی کو بھی ملے، وہ بندہ فقیر ہے یا امیر ہے، مومن ہے یا کافر ہے، جسے مل کے ہی پتہ چلے او یہ کسی کی چیز پتہ بندہ اس سے لے لیتا ہے۔ اسی طرح دانائی کی بات، بھلائی کی بات دانا کی یا مومن کی گم شدہ چیز ہے، بھلائی جہاں سے بھی ملے لے لو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بھلائی کی بات کر رہے ہیں تو قبول کرو، اس بات کو چھوڑو کون کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ یہ دیکھو کہ بات اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے، مخلوق کی بھلائی کی ہے، تو یہ نہ دیکھو کون کا، یہ دیکھو کر کیا رہا ہے۔ بات بھلی ہے تو اس سے لے لو۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، کہ ایک راوی ابراہیم بن فضل اس میں ضعیف ہیں، لیکن یہ حدیث کئی طریقوں سے روایت ہوئی ہے، تو ضعیف حدیث بھی جب متعدد طریقوں سے روایت ہوتی ہے تو پھر اس میں قوت آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ فضائل اعمال میں ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے بھاری ہے۔ ایک ایسا شخص جو حلال حرام، ثواب عذاب، فرض واجب، سنن نوافل، احکام دین جانتا ہو، فقیہ ہو، جو دین کو سمجھتا ہو، قرآن و حدیث سے آگاہ ہو۔ 1000 عابد جو عبادت کر رہے ہیں اور وہ دین سے اس طرح آگاہ نہیں ہے، ان سے شیطان کے لیے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں اس میں، ایک تو عابد عبادت تو کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اس طرح دین میں ہو سکتا ہے کسی وقت اس میں کوئی وہ کبر و نخوت پیدا کر دے، اپنی بڑائی پیدا کر، ہر وقت خطرے میں ہے۔
جبکہ جاننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے خرابی ہو رہی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بیٹھے تھے تو مکاشفہ میں انہوں نے دیکھا کہ او زمین آسمان میں روشنی پھیل گئی، روشنی ہو گئی، نور ہی نور ہے. اور آواز آئی کہ عبد القادر تو نے جس مقام پر پہنچنا تھا پہنچ گیا، اب تیرے لیے باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نماز روزے سے بری ہے، اب تو بیٹھ کر مراقبے ہی کیا کر. انہوں نے فوراً لا حول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اندھیرا چھا گیا. فرمایا بے ایمان تو مجھے گمراہ کرنے آیا ہے. تو شیطان نے کہا جی آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، ورنہ میں نے اس طرح بڑے عابدوں کو گمراہ کیا. فرمایا علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا. کہنے لگا یار تو پھر بچ گیا، میں نے تو یہ حملہ بھی بڑے لوگوں پر کیا تھا. تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. اب اگر شاید ان کے پاس وہ فقیہ نہ ہوتے تو ممکن ہے دھوکہ کھا جاتے. ایسے لوگ اس زمانے بھی میں نے دیکھے ہیں. ایک میرا جاننے والا بھی ایسا تھا، رات دن بیچارہ چلب کشی میں لگا رہتا تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا. تو میرا تو لحاظ کرتا تھا، ڈرتا تھا، سامنے بات نہیں کرتا. میں ایک بندے سے پوچھو یہ کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ تو اسے وہ کہنے لگا جی نماز زینہ ہے، سیڑھی ہے ایک جگہ پہنچ، جو وہاں پہنچ گئے انہوں نے کیا کرنی ہے. زینے کی ایک انتہا ہوتی ہے نا، بندہ ساری عمر زینہ تو نہیں چڑھتا رہتا نا. ایک منزل پر چڑھنے کے لیے زینہ ہے، اس پر پہنچ گئے تو پھر آگے زینے کو کیا. تو اس بندے نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے رہے، صحابہ کرام تو وہ پھر نہیں پہنچے. نہیں وہ اور بات ہے. تو اس طرح کے لوگ آج بھی ملتے ہیں. بیچارہ فوت ہو گیا، اب وہاں وہ اپنے زینے بھگت رہا. جس زینے پہ چڑھا تھا اس کی منظر پہ پہنچ گیا. تو اس لیے حضور کا ارشاد ہے کہ جاننے والا فقیہ محض نہ جاننے والے محض عبادت گزار 1000 عابدوں سے شیطان پر وہ ایک ببو اللہ کی مدد سے اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے، دوسرے بے شمار لوگوں کو بھی شیطان کے چنگل سے بچانے کا سبب بن جاتا ہے. اور عابد عبادت کرتے خود بھی خطرے میں رہتا ہے، کسی کو کیا بچائے گا، چونکہ دین کو سمجھتے ہیں خود بھی کہیں غلطی کر سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وبعض العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب. رواہ ابن ماجہ. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے. ایک دوسری حدیث میں ہر مرد اور ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر فرض بھی ملتا ہے. لیکن جب یہاں بھی کل مسلم آ گیا تو مرد عورت کل مسلم میں تو سارے شامل ہیں. جب ہر مسلمان کی بات ہوگی تو اس میں پھر مرد عورت کی تفریق تو نہ رہی. سارے اسلام میں تو سارے داخل ہیں نا، مسلمان تو سارے ہیں. تو فرمایا سب پر فرض ہے، ضروری ہے. علم کے بغیر بات نہیں بنتی. اور یہ بھی ضروری ہے، فرائض کا جاننا فرض ہے، واجبات کا جاننا واجب ہے، سنن کا جاننا سنت ہے، مستحبات کا جاننا مستحب ہے، نوافل کا جاننا نفل ہے. پھر یہ بھی ضرورت علم کے مختلف مدارج ہیں. ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو کلمہ طیبہ، اللہ کے بارے عقیدہ، آخرت کے بارے ضروریات دین جاننا اس پر فرض ہو جاتا ہے. نماز کا وقت آ گیا تو نماز جاننا، نماز کے مسائل، وضو کے طریقے، وہ سارا جاننا اس پر فرض ہو جاتا ہے. ایسے ہی کوئی نکاح کرتا ہے تو پھر وہ عورتوں کے مسائل جاننا، نکاح کے حقوق و فرائض،
خواتین کے حقوق، اپنے بچوں کے یہ سارا جاننا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے بعد دنیاوی عہدہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے شرعاً فرض ہے کہ وہ اس کے حقوق کو جانے، سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، لوگوں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرا لوگوں پر کیا حق ہے۔ تو جوں جوں ضرورت پڑتی ہے علم فرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر مسلمان پر، وہ مرد ہے یا عورت، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ نااہلوں کو تعلیم دینا، جو علم حاصل کر کے اپنی خدائی کے دعوے دار بن جائے، جو علم حاصل کر کے یا بعض لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں پیر بنا دے، پھر وہ اپنی عبادت کرانے لگا، فرمایا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں کوئی ہیروں کی مالا ڈال دے یا سونے کے ہار ڈال دے۔ اصل میں فرمایا نااہل کو علم عطا کرنا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں کوئی موتیوں کا، ہیروں کا جواہرات کا ہار ڈال دے یا سونے کا ہار بنا کر خنزیر کے گلے میں ڈال دے۔ نااہل کو علم نہیں دینا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی علم کے بانٹنے میں بھی تمیز ہونی چاہیے۔ سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بہت اعلیٰ انسان تھے اور بڑے اچھے ولی اللہ اور عالم دین اور فقیہ اور حافظ حدیث تھے۔ حافظ قرآن تو الحمدللہ بہت مل جاتے ہیں، حدیث کے حافظ بہت کم خال رہتے، وہ حافظ حدیث تھے۔ تو ایک جگہ گئے، انہوں نے تقریر فرمائی اور بڑے مؤثر انداز میں اور بڑے مزے سے تقریر کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے، اپنی دھن میں لگے رہتے تھے، خود بھی محو ہو جاتے تھے اور مجمع بھی محو ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا تھا کتنا وقت گزر گیا۔ خوبصورت باتیں خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث بیان فرمائی۔ تو وہ کہیں گئے ہوئے تھے چاک میں، تو وہاں کا جو کوئی بڑے آدمی تھے سربراہ، اس جلسے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ اگر زیادہ نہ آ سکیں تو سال میں ایک بار ہمارے ہاں ضرور آیا کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کی تشریف۔ انہوں نے فرمایا یار میں کب تک آؤں گا، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، 4-5 بچے بھیج دو میرے پاس مدرسہ، میں انہیں عالم بنا کر بھیج دوں گا۔ یہ کون کوئی باہر سے آ کر دین بتاتا رہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ افراد دین سیکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو سکھائیں۔ تبلیغ کا طریقہ تو یہ ہے قرآن کا۔ ہر شہر، ہر قریے، ہر قوم میں سے کچھ لوگ دین سیکھیں اور وہ دین کی تبلیغ آ کر اپنی قوم کو دین سکھائیں۔ انہوں نے کہا جی بھیجیں گے۔ وہ واپس آگے چوکیرے میں ان کا مدرسہ ہوتا تھا، ان کے پاس 4-5 بچے آگے انہوں نے بھیج دیے۔ شاہ جی نے انٹرویو کیا، کیا نام ہے فلانا، کس کے بیٹے ہو فلانے کے، کہاں تک پڑھا ہے، پرائمری پڑھی ہے یا مدرسے میں فلاں فلاں کتاب پڑھی ہے، قوم کیا ہے، جی میں جلح۔ 5 جولائی نکلے۔ شاہ جی نے فرمایا یار ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے، تو آپ لوگ جہاں پڑھ رہے تھے یہ جہاں واپس چلے جائیں۔ وہ بیچارے مدارس کے طالب علم تھے، غریب لوگ تھے، انہیں آنے کا تو انہوں نے کرایہ دیا، واپسی کا تو مدارس میں کھانے پینے لباس ہر چیز کا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تو کیا؟ اس نے کہا کرایہ بیٹا میں دے دوں گا، کرایہ میں دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ۔ انہیں بھیج دیا۔ ان کا خط آیا، اس وقت ٹیلی فون کم ہوتے تھے، کہ شاہ جی آپ نے وعدہ فرمایا تھا، ہم نے بچے بھیجے، آپ نے واپس کر دیے۔ تو شاہ جی نے جواب میں لکھا، میں نے کہا تھا اپنے بچوں کو پڑھو، میں ان کے ساتھ محنت کرتا ہوں جو گاؤں کے جو لائے ہیں، میں انہیں 10 سال پڑھاؤں، ان میں یہ جرت نہیں آ جائے تو ذمہ دار جیسا کہیں گے ایسا کہو، وہ ایسا مسئلہ کریں گے، تو اس کو پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟
میری محنت تو ضائع گئی نا. میں تمہیں ایک خواہ مخواہ سند بنا کر دے دوں ایک ایسا آدمی جو بات ہی نہیں کر سکتا. اپنے بچے بھیجو نا, میں پڑھاتا ہوں. تم مسلمان نہیں ہو, یہ تم جو بڑے بڑے رؤسا بنے پھرتے ہو تو اپنے بیٹے بھیجو نا جو حق بیان کر سکیں. سمجھ وہی بات شاہ جی نے اسی کا اتباع کیا. فرمانا اہلوں کو علم دینا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں اور ہیروں کے اور سونے کے ہار کرنا. جو بات ہی نہیں کر سکتا, جو سمجھ ہی نہیں, جس نے آگے دنیا کمانی ہے, کیا فائدہ اسے علم پڑھانے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین. دو چیزیں منافق میں نہیں پائی جاتی, نہیں جمع ہو سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث مبارک بیان کرتے ہیں, ایک لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق, اچھی سیرت, بہتر انسان بن کے رہنا, اور دوسرا دین کی سمجھ. یہ دو باتیں منافق کو نصیب نہیں ہوتی. نہ تفقہ فی الدین اسے نصیب ہوتی ہے, اور نہ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بہتر ہوتا ہے, نہ حسن سیرت ہوتی ہے اس میں, نہ حسن سلوک ہوتا ہے. اللہ کریم معاف فرمائے. یہ دو چیزیں جہاں جمع ہو جائیں وہاں نفاق ہوتا ہے, ایمان نہیں ہوتا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے وہ جب تک واپس نہیں آتا تب تک وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے. اسے اس کا ثواب, اس کا درجہ, اس کے مدارج ملتے رہتے ہیں. وہ جب گھر سے چلا پھر کسی استاد کے پاس پہنچا, سال رہا, 8 رہا, 10 سال رہا, واپس کا سفر, واپسی کا سفر کیا. اس وقت تو آنے جانے میں بھی برسوں لگ جاتے تھے. تو جب تک واپس گھر نہیں پہنچتا وہ اللہ کی راہ میں, اللہ کے قرب کی راہ پہ چلتا ہوا شمار کیا جاتا ہے. اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں. تو پھر بڑی اچھی بحث علماء کہتے ہیں گھر پہنچتا ہے تو ثواب ختم ہو گیا. فرمایا ہاں, علم کا ثواب ختم ہو گیا, پھر علم پر عمل اور آگے علم تقسیم کرنے کا شروع ہو گیا. وہ تو ختم ہو گیا نا, پھر وہ علم پر عمل کی باری آ گئی اور آگے اسے پہنچانے کی پھر وہ شروع ہو گیا. تو ثواب تو ختم نہیں ہوتا, اس طرح سے ختم ہو کر اس طرح شروع ہو گیا. عن سنجرۃ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى رواہ الترمذی والدارمی. حضرت سنجرہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم طلب کرتا ہے یہ اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت کتنی غلطیاں کوتاہیاں کرنے کے بعد کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی عظمت سے آشنا ہونا چاہیے, اللہ کی اطاعت کر. اب اطاعت کے لیے, عظمت سے آشنائی کے لیے, معرفت حق کے لیے علم ضروری ہے. تو علم کی طلب میں چل پڑتا ہے. کوئی مجھے یہ بتائے, عظمت رسالت سے آشنا کرے, مجھے کوئی قرآن کی تعلیم دے, کوئی مجھے حدیث شریف پڑھائے, کوئی مجھے فقہ پڑھائے, کوئی مجھے انسانوں کے ساتھ رہنے کے اصول بتائے, کوئی مجھے دنیا رہنے کے اور آخرت میں کوئی بتائے صحیح مجھے. تو جب علم حاصل کرنے چڑھ پڑتا ہے تو پہلے جو گناہ کر چکا تھا اس کا کفارہ وہی ہو جاتا ہے. پہلی غلطیاں اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں, پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبه المؤمن من خیر يسمع حتى يكون منتهى الجنہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مومن کبھی خیر سے سیر نہیں ہوتا، کبھی تھکتا نہیں، یعنی حصول علم خیر ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں، بس نہیں ہوتا۔ قرآن کا طالب علم ایک مخلوق کا استاد بن جاتا ہے، خود طالب علم ہی رہتا ہے۔ حدیث کا طالب علم ایک مخلوق کو حدیث پڑھانے کے باوجود خود طالب علم ہی رہتا ہے، مزید سیکھتا رہتا ہے۔ اسی طرح راہ سلوک کا مسافر ایک مخلوق کا شیخ بن جاتا ہے، لیکن راہ سلوک میں خود طالب ہی رہتا ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ یہ مومن کا راستہ ختم نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بس نہیں کرتا کہ بس کا نہیں، بس کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے کہ یہ میرے لطائف فروش میرے لیے کافی ہیں، میں نے آگے کیا کرنا، چھوڑ کے بیٹھ رہے۔ ایسے سادہ میں پھر الفاظ کو ہلکا کرنے کے لیے کہتا ہوں، لیکن ہے تو بد نصیبی۔ اب میں بد نصیب کہوں گا تو پھر لوگ خفا ہوں گے، تو میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ ایسے سادہ لوگ ہیں، او جی مجھے فنا پھر رسول نصیب ہو گیا، میری بیعت حضور سے ہوگی، تو اب مجھے مزید محنت کی کیا؟ خدا کے بندے ابھی تو محنت کی ضرورت ہے۔ جب تجھے اتنا مقام اللہ نے دیا تو اب تو تجھے محنت کی ضرورت تو اب ہی پڑی، اب تو مزید محنت کی، تو الٹی سمجھ شیطان یہ یقین، اب تو تیرا بڑا مقام، تو جب محنت کی کیا؟ تو کتنے لوگ حضرت کے زمانے کے کئی بیٹھے ہوئے، آپ نے ہاں جی حضرت نے ہمیں مراقبات تو کرائے تھے، تو پھر ہم نے کہا اب کام ہو گیا، تو اب 40 سال بعد 50 سال بعد بوڑھے بابے آتے ہیں، اس کے بعد پھر تو ہم کبھی آئے گئے نہیں ہیں، ایسا ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، مومن کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرا، وہ نہیں کہتا بس نہیں، چلتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں چلتا حتیٰ یکون منتہاہ الجنہ، وہ چلتا اس کا سفر جنت میں جا ختم ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جنت میں، یعنی دم واپسی تک حتیٰ یاتی کل یقین، سفر طے کرتا رہتا ہے۔ محدث حدیث سکھاتا بھی رہتا ہے، سیکھتا بھی رہتا ہے، مفسر تفسیر بتاتا بھی رہتا ہے، سیکھتا بھی رہتا ہے، محقق تحقیق لوگوں کو سکھاتا سیکھتا بھی رہتا ہے، صوفی لوگوں کو اللہ سکھاتا ہے، خود سیکھتا بھی رہتا ہے۔ تب معاملہ ختم ہوتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے جنت میں، اس کا سفر وہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میں نے سلوک مکمل کر لیا، بیچارے سادے ہیں، دھوکہ لگتا ہے، مکمل نہیں ہوتے منازل، اللہ کی راہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ یہاں اللہ کریم یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پہنچ گیا ہوں، نہیں۔ تو عبدالآباد تک جنت میں بھی لوگوں کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی انتہا نہیں آئے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم قتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپا لیا۔ ایک بندہ جانتا ہے دین کی بات، علم کی بات، کوئی اس سے پوچھتا ہے اور وہ جان بوجھ کر چھپا لیتا ہے، کسی دنیاوی مفاد سے، کسی کے ڈر سے، کسی دوسرے کی خوشنودی کے لیے، اس کو بتاؤں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن اسے آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔
جس نے کسی نے دینی مسئلہ پوچھا یا دین سیکھنے کی بات کی، حالانکہ وہ جانتا ہو، جو خود نہیں جانتا تو اسے کیا بتائے گا؟ جو جانتا ہے اس کے پاس دین ہے، لیکن دوسرے سے بتانے سے گریز کیا، دین چھپا لیا، تو میدان حشر میں اس کے منہ میں آگ کا لگام دیا جائے گا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آخرت کا عذاب ہے، یہ از قسم اعمال ہوتا ہے۔ اب وہ بیان کرتا دین تو اس نے زبان سے، منہ سے ہی کرنا تھا، اس نے نہیں کیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دے دی گئی۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجار به العلماء او لیمار به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرے اس لیے کہ علماء پر فخر کروں گا، میں تم سے بڑا عالم ہوں، میں تم سے بڑی باتیں جانتا ہوں، میں تم سے بڑا مفسر ہوں، میں تم سے بڑا محدث ہوں، میں ان شعبوں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، فخر کرے، یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے، یا جگہ جگہ جاہلوں سے مناظرے کر رہا ہو، اپنا آپ منوانے کے لیے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ حضرت صاحب ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، یہ بڑے مفکر ہیں، یہ بڑے ادیب ہیں، یہ بڑے دانشور ہیں، تو اس سے لوگوں میں شہرت، اس کا مقصد لوگوں میں شہرت حاصل کرنا ہو، فرمایا اس عالم کو اللہ دوزخ میں داخل کرے گا۔ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے وہ نعمت حاصل کی جو جنت جانے کا سبب تھی، لیکن اس کے لیے دوزخ جانے کا سبب بن گئی کہ اس نے اتنی عظیم نعمت کو دنیا کے عوض بیچ کھایا، اپنی بڑائی کے لیے استعمال کی، دوسروں پر بڑا بننے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، یا دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان میں بڑا بن کر ان سے پیسے لینے، ان سے دولت لینے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل کرنا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به ارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ یوم القیامہ یعنی ریحہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ایسا علم سیکھے جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اور سارے علم جو ہے اس کی بنیادی وجہ رضائے الہی کا حصول ہے۔ خواب دنیا سے آپ دنیا کے علم کہہ لیں، دین کے علم کہہ لیں، آخر دنیا کے علم بھی دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق رہنے کے لیے ہے، اور اللہ کا حکم جاننے کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ لہذا یہ دونوں ضروری ہیں، دونوں علم کے دو حصے ہیں، اور جو اس لیے جو علم اللہ کی رضا کا سبب ہے وہ اس لیے سیکھتا ہے کہ اس سے دنیا کماؤں، شہرت کماؤں، اپنے آپ کو بڑا بنا لوں، لوگ میری پوجا کریں، وہ قیامت کے دن جنت کی بو بھی نہ پائے گا۔ جنت کا جانا یا جنت کی بات کرنا تو الگ بات ہے۔ قیامت کے روز علماء فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو مومنین کے لیے میدان حشر میں جب سخت گرمی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سامنے دوزخ بھڑک رہا ہوگا، ایک طرف جنت بھی ہوگی، تو مومنین کے لیے جنت کی ہوائیں وہاں چلائی جائیں گی، جو انہیں اس قیامت کی گرمی سے اور دوزخ کی ہیبت سے اور جلال الہی سے سکون بخشیں گی۔ وہ گرمی سے بھی بچ جائیں گے، دل میں خوف اور گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی اور سکون نصیب ہوگا۔ لیکن وہ بدبخت جس نے
دین کے بدلے دنیا کمائی فرمایا اسے وہ ہوا بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت نصیب ہونا تو دور کی بات۔ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس سے یہ اللہ کی رضا کے لیے، حصول دنیا کے لیے خرچ کرنا بہت زیادتی ہے۔ دین سے دنیا کمانا سب سے بڑا خسارے کا سودا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ رب حامل فقہ الى من هو افقہ منه ثلاث لا يغل علیہن قلب مسلم اغراض العمل للہ ونصیحۃ للمسلمین ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحیط من ورائهم رواہ الشافعی والبیہقی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تازہ رکھے اس بندے کو جس نے میرا ارشاد سنا، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا، اس پر اللہ ہمیشہ رحمت فرمائے۔ تازہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح سے اس کے دل کو سکون رہے، آخرت سے بھی، جہنم سے بھی، اللہ کی ناراضگی سے بھی، دنیا میں بھی، مال جان سے بھی، اولاد سے بھی، دنیا میں ہر طرح سے اللہ اسے تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ اس پر کیسی دعا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بندے کو فرمایا جس نے میرا ارشاد سنا، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، دنیا کی زندگی میں، قبر میں، برزخ میں، میدان حشر میں، ہمیشہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ فرمایا بعض فقہ کے اٹھانے والے غیر فقیہ ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کے پاس میرا ارشاد ہوتا ہے، وہ بڑے عالم نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس جو بات انہوں نے میری امانت ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ حق بڑے عالم سے ہی لو، بات تو اللہ کے رسول کی لینی ہے، جو جہاں سے مل جائے وہ قیمتی ہے، ہیرا ہے، جواہرات ہیں۔ ضروری نہیں کہ بڑے رئیسوں کے پاس ہیروں، کسی غریب کے پاس بھی ڈائمنڈ ہو سکتا ہے، کہیں سے اسے مل گیا، اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو فرمایا بعض فقہ کے اٹھانے والے غیر فقی، بعض مسائل ان لوگوں کو بھی یاد ہوتے ہیں جو فقی نہیں ہوتے، بڑے عالم نہیں ہوتے، لیکن وہ مسائل ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اور بعض فقہ کے اٹھانے والے ہوتے ہیں اس شخص کی طرف جو زیادہ فقی ہے، اور بعض فقی مسائل کو ان کی طرف لے جاتے ہیں جو ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ بعض ایسے سادہ لوگ ہوتے ہیں کہیں آ جا نہیں سکتے، لیکن جو بات ان تک پہنچی اس کی امانت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ ان سے لے لینی چاہیے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن تک بات پہنچے وہ احتیاطاً کسی فقی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، اس سے تصدیق کروا لیتے ہیں، بڑے عالم سے پوچھ لیتے ہیں یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، یہ صحیح ہے، میں اسے عمل کروں نہ کروں۔ فرمایا تین چیزیں مسلمان آدمی کا دل خیانت نہیں کرتا، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں بددیانتی نہیں ہوتی، یعنی زبان اور کے اور دل اور کے، زبان سے بندی خوشامد کر رہا ہو، دل میں اسے گالیاں دے رہا ہے، مسلمان یہ نہیں کر سکتا۔ جیسا دل میں ہے ویسا اس کا زبان پر ہے، ویسا اس کا عمل ہے، ویسا ظاہر ہے۔ دوسری بات وہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کرو تو لوگ بڑا میری شہرت ہوگی، مجھے لوگوں کا کیا ہے، وہ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا اکثریت کو آپ اگر نوٹ کریں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کام کروں تو لوگ کیا کہیں گے، وہ خدا کے بندے تو انہیں لوگوں کو حساب دے، حتیٰ کہ سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، شرعی امور پر عمل نہیں کیا جاتا کہ رواج تو اس طرح ہے، میں اس طرح کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہوتا ہے نا ایسا، شادی بیاہ موت پر
وہ جی دیکھو اب یہ 10واں 40واں نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ خدا کے بندے رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کر. فرمایا مومن یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا، مومن یہ سوچتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے. جو یہ سوچتا ہے اس میں ایمان کی کمی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اسے فکر کرنی چاہیے. اور آج کل تو یہ مرض عام ہے ہر جگہ ہم مسلمانوں میں. یار یہ ایسا بات ایسی، یہ ٹھیک تو ہے لیکن کریں گے تو لوگ کیا کریں؟ یار لوگوں نے تو اس سے حساب لینا ہے، لوگوں نے تیرا کوئی فیصلہ کرنا ہے قیامت کو. مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، مومن کا دل دوسرے مسلمان کی بدخواہی نہیں کرتا، ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے. یہ کون سی مسلمانی ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچ لو، اس کو گرا دو، اس کے پیچھے تہمت باندھ دو، اس کے پیچھے طوفان کھڑا کر دو. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. دین تو کہتا ہے، ہم نے کل یہ حدیث مبارک پڑھی کہ جو مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ اس کی ستر پوشی کرتا ہے. یہاں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم میڈیا پہ آ جاتے ہیں اسپیکر کوئی چور 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 چور. یار یہ کیا رویہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس کی بیٹی نے یہ کر دیا، اس کے باپ نے یہ. کو خدا کا خوف کرو. پھر ایک آدمی کے خلاف آپ عدالت میں چلے گئے ہیں تو عدالت کو فیصلہ کرنے دو. آپ کے پاس کچھ آتے ہیں تو عدالت میں دو. اس کا طوفان کھڑا کرنا اور الزام ترائے، پھر جواباً دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چور، اس کا باپ چور، اس کا دادا چور. حضور فرماتے ہیں یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. جو گویا جو کرتا ہے اس میں اتنی ایمان کی کمی ہے. مومن کا یہ کام نہیں ہے. جو کرتا ہے پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے. لوگوں سے وہ شابش یا لوگوں سے خوشی یا ناراضگی چاہتا ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بات سن لیں اور میرے پیچھے لگ جائیں، اس کے پیچھے نہ لگیں. وہ چاہتا ہے میرے پیچھے لے، تو لوگوں سے لینا چاہتا ہے نا، تو پھر ایمان کی کمی ہے. اور جو رویے قوم کے اکابرین کے ہوتے ہیں وہی قوم اپنا لیتی. الناس علی دین ملوکہم، لوگ ہمیشہ بادشاہوں کے پیچھے چلتے ہیں. جس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے ان کے پیچھے چلتے ہیں. وہ جب پوچھتے ہیں نا فرشتے موت کے وقت سوال کرتے ہیں کہ اینما کنتم، کیا کرتے رہے 70 72 80 85 سال 100 سال دنیا میں رہے، نہ تمہارے پاس دین ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ کوئی قرآن کا لفظ ہے، کرتے کیا رہے ہو اتنا عرصہ؟ تو کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض. یار ہم تو کمزور لوگ ہیں، جو بڑے لوگ کرتے رہے پیچھے پیچھے چلتے رہے. کیا کرتے؟ ہم گھروں میں رہ نہیں سکتے تھے، ان کے پیچھے نہ چلتے تھے. وہ فرماتے ہیں لم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. جہاں برائی پہ مجبور تھے چھوڑ دیتے، جہاں شریف لوگ رہتے تھے اچھے لوگوں کے پاس چلے جاتے. آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو نیکی کے لیے ایک شہر یا ایک گھر یا ایک ملک چھوڑ کر چلے جاتے تو وہ اچھا نہیں تھا. تو اس معاملے میں جب لوگ اس طرح سے شروع کرتے تو ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اب عام جگہ پہ بھی دیکھو، دیہات میں، دیہات کو تو چھوڑو، مساجد میں میرا یہ تجربہ ہے کہ آدھے مسلم لیگ پر لعنت بھیج رہے ہیں، آدھے اس پہ دوسری جماعتوں پہ. بھائی علماء کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کا دین بیان کرو، کوئی سنت فرض واجب. یار مسجد میں کوئی وضو کا طریقہ نہیں بتاتا، کوئی جنازے کی نماز نہیں سکھاتا، کوئی ضروری باتیں نہیں، کوئی دعا قنوت نہیں سکھاتا. امریکہ کے صدر کو ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں. میں کہاں اس گاؤں کا ممبر، کہاں امریکہ کا صدر. کوئی نواز شریف کو بھلا برا کہہ رہا ہے، کوئی عمران کو. کیا اثر؟ ہماری آواز وہاں تک پہنچتی ہے، پہنچ جائے تو اس کا کوئی اثر ہے تو فائدہ کیا؟ 10 بندے بیٹھے ہیں تو انہیں کوئی دین کی بات سکھاؤ، جو آتی ہے وہ انہیں بتاؤ. کوئی اللہ سے تعلق ان کا قائم کرو، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناؤ انہیں، کوئی سنت بتاؤ، کوئی کرنے کا کام کرو. تو فرمایا یہ مومن ایسا نہیں کرتا.
اور جماعت کو لازم پکڑتا ہے. مومن اپنی الگ راہ نہیں بناتا. متقدمین کے ساتھ دین موروثی آیا ہے، وراثتاً آیا ہے. قرآن کسی بندے نے آج حاصل نہیں کیا، حدیث کسی نے آج حاصل نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین سیکھا، صحابہ سے تابعین نے تبع. اسی طرح وراثتاً نسلاً بعد نسلاً آیا ہے کہ اس جماعت سے متقدمین سے الگ نہیں، اپنی الگ راہ نہیں نکالتا کہ نہیں جی میری تحقیق یہ ہے. تو کون ہوتا ہے آج کا محقق؟ جو متقدمین سے آ رہا ہے، جو جماعت ہے، وہ حق پر ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرا سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ ادعى له من سام رواه الترمذی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، اس کو پہنچایا جیسا کہ سنا تھا. اکثر پہنچائے کہ اس کو بہت یاد رکھنے والے ہوتے ہیں سننے والے سے. حضور اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس شخص کو ہمیشہ تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی، میری بات اس تک پہنچی، پھر اس نے کما حق ہو، جیسے سنی ویسے ہی آگے پہنچا دے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ پہنچاتا ہے وہ اس پہنچانے والے سے جس کو پہنچے اس سے زیادہ حفاظت کرتا ہے، اس سے زیادہ اس پہ محنت کرتا ہے، اس سے زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ لوگوں کو سکھا سکتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پہنچانے والے سے جسے پہنچی وہ اس پر زیادہ عمل کر لیتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو حضور کے ارشادات علیہ کما حق ہو، بغیر کمی بیشی کے، بغیر اپنی رائے کے، جو حضور کا ارشاد ہے ویسے ہی آگے پہنچاتا ہے، فرماتے ہیں اللہ اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس دنیا میں، زندگی میں، موت میں، قبر میں، برزخ میں، میدان حشر میں اور جنت تک لے ہمیشہ اسے اللہ کریم تر و تازہ یعنی خوش و خرم رکھے، کوئی دکھ کوئی پریشانی اس پر نہ آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی رحمتک یا حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں.
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔